الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں ملا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر آدمی ہو، دنیا پر حکومت کرنے والا ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنے ہی بڑے خاندان کا ہو، اور جو بھی اس کو فضیلت حاصل ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا آدمی، کسی بھی طرح کا شخص یا عورت دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکا. جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو پھر اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے دوڑنا، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ تو دوسرا راستہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، نبی نے ہمیں اپنی حدیثوں میں بتایا ہے، اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ مسلمان کو اللہ نے، یعنی ہم لوگوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں. اس کا یہ بات قرآن میں موجود ہے. تو اب ہم کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کتنا ہمارے اندر اللہ کے حکم موجود ہے، کتنا ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل رہے ہیں. اب چلنا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہے یا 2-3 عبادت کر کے یہ بتا دیے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ پوری زندگی اور صبح سے اٹھنے سے لے کر شام سونے تک جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ہر کام میں اللہ کا حکم رہنا ضروری ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے. اگر ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ صحیح معنی میں ہم مسلمان ہیں، ورنہ آدھا تیٹر آدھا بٹیر، یعنی جہاں دل بولا وہاں پہ ہم نے عمل کر لیے، اور جہاں دل نہیں بولا یا پھر یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو ہم دین کو چھوڑ دی. تو یہ دین مطلوب نہیں ہے، ایسا دین اللہ کو پسند نہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ نماز کو لے لو، نماز کے لیے ہم آ گئے اس لیے کہ ہم خالی تھے، کدھر بھی، گھر پہ، دکان پہ، گراہک نہیں تھا، خالی تھے، آواز آئی تو آ گئے. تو یہ ہو گیا، یہ ہم اللہ کی مرضی کے لیے نہیں آئے،
یا دل سے اٹھ کر نہیں آئے بلکہ خالی تھے تو آئے، اور وہی کسٹمر اگر دکان میں کسٹمر زیادہ ہے تو آتا کیا ہو؟ نہیں، پہلے کسٹمر کر لیں گے پھر اس کے بعد نماز کو جائیں گے۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ دین ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے، ہر حال، کسٹمر ہو یا نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، بارش ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، سردی ہو، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا فجر میں، پھر بھی آنا ہے۔ تو یہ سمجھیں گے، اس سے بات معلوم ہوگی کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم کو اپنے رب سے محبت ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں اگر ہم خود جائزہ لیں تو ہم 1% بھی کامیاب نہیں، کیونکہ وہ خواہش والی نماز ہے، دل پہ پتھر رکھ کر آنا پڑتا ہے۔ دیکھو کیا حال ہے ہماری مسجدوں میں، اگر وہی آدمی کاروبار کرتا ہے، صبح منڈی جاتا ہے، وہی مسلمان اگر اس کا ٹکٹ ہو ٹرین کا 4 بجے تو رات بھر نہیں سوئے، ٹھیک ہے، جانا ہے اسے، یا کاروبار کو جانا ہے یا کچھ کام اور کرنا ہے، وہاں برابر اٹھیں گے اس لیے کہ ٹرین چھوٹ جائے گی، اگلا کام رک جائے گا، یا پیسے برباد ہو جائیں گے، یا منڈی کا مال ختم ہو جائے گا، اور ادھر اللہ بلاتا ہے کوئی نہیں آتا۔ ہم کیسے مسلمان ہو گئے، کیسے اللہ کی مدد اترے گی؟ پھر ہم انتظار کرتے ہیں فرشتوں کے اترنے کا، انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا کام منٹوں میں پلک جھپکنے میں ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہی ہے دین پر عمل کرنا، چاہے نہ چاہے دل تمہارا، عمل کرو دین پر، پھر دیکھو کیسی مدد اللہ کی آئے گی۔ لیکن کوئی سوچتا ہی نہیں اس بارے میں، فجر کی نماز کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے ایسا جو تنبیہ کرنے والا ہو، جو بولنے والا ہو، ارے تیری فجر کتنے دنوں سے جا رہی ہے۔ باپ کی حالت بھی ویسے ہی، بیٹے کی حالت بھی ویسے ہی، ماں کی حالت بھی ویسے ہی۔ چلو بیچاری مائیں اور عورتیں اٹھ جاتی ہیں، 1-2 مرتبہ بول کے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ معلوم ہے اس کو تیسری مرتبہ بولے گی تو شوہر اٹھ کے مار دے گا یا بھائی دھمکیاں دے دے گا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو 1-2 مرتبہ بول کے وہ اپنا نماز پڑھ لیتی ہیں۔ لیکن ہم مردوں میں کیا حال ہے؟ تو 4 جو نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ ماحول والی نماز ہے، سب اٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی اٹھے ہوئے ہیں، بس چلے گئے۔ 4 میں بھی ہمارا کیا حال ہے؟ 4 میں خالی ایک نماز ہماری اچھی ہوتی ہے، مغرب کی نماز، بس۔ یعنی اتنی غفلت ہے کہ اب چلو ٹھیک ہے فجر میں سو رہے، ظہر اثر میں مغرب میں عشاء میں تو نہیں سو رہے نا، لیکن ظہر بھی وہی حال، اثر بھی وہی حال، خالی مغرب میں آتے۔ ایک رواج بن گیا، مغرب میں مسجد بھری ہوئی رہتی، چلو مغرب کی نماز۔ اثر کی نماز کے بارے میں ہے کہ جس نے اثر چھوڑا اس کا گھر، اس کے بچے، اس کا مال سب برباد ہو جائے، یہ حدیث ہے اللہ کی نبی۔ یہی بات ہے، ہو رہی کہ نہیں ہوئی ہمارے معاشرے میں؟ مغرب کی نماز میں بہت اہتمام سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے پڑھتے ہیں، کیا سوچ کے پڑھتے نہیں ہوتے۔ تو کیا خالی مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم پر؟ ظہر میں کیوں نہیں آتے؟ اثر میں کیوں نہیں آتے؟ عشاء میں کیوں نہیں آتے؟ بہت سوچنے کی
بات ہے میرے بھائیوں، کب آئیں گی ہمارے اندر تبدیلی، کب ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے؟ لیکن افسوس تو یہ یہاں ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی کوئی نہیں سوچتا کہ میرے اندر تبدیلی کب آئے، میں کب سے فجر کی نماز پڑھنے والا بنوں گا۔ کام کرنے والے بھی الارم لگاتے ہیں 8 بجے کا، 7 بجے کا، اس سے 1 گھنٹے پہلے کا الارم نہیں لگاتے۔ آفس جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے 6:30 بجے، اور برابر آنکھ کھلے گی 6 بجے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے نہیں گیا تو پھر تنخواہ کٹے گی، اور 2-4 دن 1 ہفتہ نہیں گیا تو نکال دیا جائے گا، جاؤ دوسری جگہ چل جاؤ، ہم نہیں رکھتے تم کو۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ یہ چیز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یعنی 1 گھنٹہ پہلے تو ہم الارم نہیں لگا سکتے اور اٹھ نہیں سکتے، اور 1 گھنٹے کے بعد برابر اٹھیں گے، کس کی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کاروبار، ایسی تجارت یا ایسے پیسوں میں کہاں سے برکت آئے گی؟ وہ پیسے کہاں تک ٹکیں گے ہمارے پاس؟ کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے۔ مطلب ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی چاہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ مجھے بچا دے، مجھے بچا دے، بس میں بچ گیا، کام ہو گیا۔ نہ بیٹا باپ کا سوچے گا، نہ باپ بیٹے کا۔ وہ رشتے ایسے ہیں، یہ رشتے کہ جن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اگر بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا ہے، تو ڈیوٹی پر بھی رہا تو میرے بچے کو کہاں تک شفا ملی، کتنا وہ بار بار فون لگا کے پوچھتے۔ بیوی جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ماں باپ جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، بھائی بہن جو ساتھ رہتے ہیں، کل وہ انکار کر دیں گے، کون ہے نہیں معلوم۔ ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اتنی دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور کل کیا ہمیں صلاح مل رہا ہے؟ کیا صلاح مل رہا ہے؟ ہم نہیں پہچانتے۔ کرنا ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ ہم دونوں کو انصاف تو کریں، اللہ کے لیے بھی وقت دے اور دنیا کے لیے بھی وقت دے، یعنی آخرت کے لیے بھی وقت دے اور دنیا کے لیے بھی وقت دے۔ لیکن ہمارا ایک پلڑا بالکل اٹھا ہوا ہے، آخر دنیا والا، اور وہ چکا ہوا ہے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہم لوگ۔ اور نقصان کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہی ہے، کسی اور کا نقصان نہیں۔ قبر میں کوئی بیٹا اور باپ اور بیوی آ کے جواب نہیں دینے والی ہے 3 سوالوں کے، اور پھر وہ قبر کی گھاٹی، اور پھر قیامت میں کوئی جواب نہیں دینے والا ہے۔ مجھے حساب دینا ہے، میرا میرے کو حساب دینا ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کو سب معلوم ہے پھر بھی ہم غفلت برتیں گے، تو کیا ہم کو عذر کرنے کے واسطے کیا جملے رہیں گے اللہ کے پاس؟ بولو۔ یہاں بہانے بنا کے ہم کام کر لیتے ہیں، سیٹ کو بول دی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ماں باپ نے پکڑ لیے، میں دوستوں کے پاس رک گیا تھا، یا کچھ اور اس طریقے سے بہانے کر کے ہم چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہم وہ بہانہ نہیں کر سکتے، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرمائے کہ کلا، اب سب کچھ دروازے، ہر چیز کے دروازے بند ہو گئے۔ ہم نے موقع دیے تھے تم کو، دنیا میں بہت موقع دیے سدھرنے کے، سنبھلنے کے، دین پر چلنے کے واسطے، تم سدھرے نہیں۔ اب تم یہاں بہانہ نہیں کر سکتے، ہم کو معلوم ہے تم نے کیا 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 ہے، اور زیادہ ہی اگر کرے گا تو سیریہم اللہ اعمالہم۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ زندگی جو گزاری ہوگی انسان نے وہ پوری اسکرین پہ چلا دی جائے گی، بچپن سے لے کے موت تک،
اور آج کی دنیا میں وہ چیز سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھتے نا ہم پرانی چیزیں اسکرین پر چلتی ہے ریکارڈ جو ہوتی ہیں تو اللہ ریکارڈ نہیں کر سکتے کہ وہ چپ بنانے والا کون؟ انسان. اور انسان کو بنانے والا کون؟ اللہ. تو اس کا علم پہلے اللہ کے پاس تھا، پھر وہ چپ بنانے کا علم اللہ نے انسان کو دیے تو انسان نے چپ بنایا اور انسان نے ویڈیو بنانے کا طریقہ سیکھا. تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. تو اللہ ہماری زندگی کی فلم بھی ایسی لگا دے گا کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. سوچو کتنے لوگ ہوں گے اور ہماری ہر چیز پردے پر چل رہی ہوگی، کیسی شرمندگی ہوگی. تو میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے. ہم سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں. ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے. نمازوں کی فکر کریں، فجر کی نماز کے بارے میں، 5 نمازوں کے بارے میں. یہ نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر چیز سے، ہر پریشانی سے حفاظت کرتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور نہ جانے اتنے فائدے ہیں، ہزاروں فائدے ہیں نماز سے. اور اللہ ایک وقت تک موقع دیتا ہے سدھرنے کا. اگر ہم سوچتے رہیں گے چلو ایسے ہی چل رہا، چلاتے رہیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. چاہے آپ ہو یا میں ہوں، ایک وقت تک موقع. پھر جو مسلمان اللہ کے حکم پر نہیں چلتے، جن کو اللہ مسلمان بنا دیتا ہے اور وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے دنیا سے. اللہ نے کیا ہے، پچھلی تاریخ میں آپ دیکھیے واقعات، اللہ نے کیا ہے ایسے مسلمانوں کا صفایا. کیونکہ اللہ کو اپنے دین کو، اللہ کو ہر چیز سے زیادہ اپنا دین پسند ہے. اللہ کی بڑائی پسند ہے. دین کو دنیا میں نافذ کرنا، یعنی جگہ جگہ اللہ کو اس کے حکموں کا پورا ہونا دکھ رہا ہو، یہ اللہ کو پسند ہے. مثال کے طور پہ اللہ کو ظلم پسند ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ محبت اور پیار ہو. اللہ کو ایسی تجارت پسند ہے جہاں پر دھوکہ دھڑی نہ ہو. اللہ کو مسجدوں کا آباد ہونا پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ رشتہ دار ہو یا جو دنیا میں جو لوگ بس رہے ہوں محبت سے رہے، جھگڑے نہ کرے، پیار محبت سے رہے. تو وہ جو چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، جو دین والی چیزیں ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے. اگر وہ دکھے گی اور وہ ہماری زندگیوں میں رہے گی تو اللہ ہم کو باقی رکھیں گے. اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ ہمیں ایک وقت تک مہلت دیں گے. پھر اللہ خود فرماتے ہیں ان تستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. پھر ہم تمہاری جگہ ایسے مسلمان اور ایسے ایمان والے پیدا کریں گے اور تم کو ایسے ختم کریں گے، وہ تمہاری طرح پھر نہ غافل نہیں ہوں گے، تمہاری طرح پھر وہ نام کے نہیں رہیں گے، کام کرنے والے رہیں گے. اللہ نے کیا ہے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. ابھی سدھرنے کا موقع ہے، سدھرنے کا موقع ہے. حالات کب بھی بدل سکتے ہیں. اللہ کے لیے وقت نہ، اللہ کے لیے دیر نہیں لگتی. اللہ کو، اللہ منٹوں میں حالات بدلتا ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں. تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت بنانے کے بارے میں سوچنا ہم کو ضروری ہو گیا ہے. اور جو نہیں سوچ رہا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نہیں. بہت ہو گئی شیخی بگھارنا، بہت ہو گئی بڑائی کا اظہار کرنا، بہت ہو گیا دین سے غفلت. اب اللہ کی طرف واپس آنے کا موقع ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کو گلے لگانے کا موقع ہے، نبی کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کا موقع ہے. تو نبی کی روح بھی ٹھنڈی ہوگی اور کل ہمیں شفاعت بھی نصیب ہوگی.